یہ بات سمجھ میں آئے گی اور جتنا پہ جتنی جائے گی فرمایا اتنی بات جو ہے وہ باؤنس کر جائے گی. انشاءاللہ سنیں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ آگے آ جائے بھائی. ساتھی جو ساتھی آ رہے ہیں ان کو بھی جگہ ملے گی. ابھی بہت سارے گیپ بیچ میں ہیں اس لیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگوں، ہمارے سامنے اس وقت ایک مخصوص مجمع ہے. یہ مجمع وہ ہے جو زمانے کے اعتبار سے سمجھدار سمجھا جاتا ہے. زمانے والے ہمیں عقل مند کہتے ہیں، چالاک کہتے ہیں، ہوشیار کہتے ہیں، دانا کہتے ہیں، انتہائی معزز اور محترم سمجھتے ہیں. لیکن ہم لوگ اپنے اپنے اعتبار سے دانا کون ہے، نادان کون ہے، اس کو اگر قرآن سے پوچھیں، حدیث سے پوچھیں اور شریعت مطہرہ سے پوچھیں اور حقیقت سے پوچھیں تو یہ تمام حقائق ہمیں یہ کہیں گے دانا وہ نہیں جس کو زمانہ دانا کہے، نادان وہ نہیں جس کو زمانہ نادان کہے. دانا کون ہے، نادان کون ہے؟ پاس میں ایک استان ہے، استان آبادی کی جگہ، استان کہتے ہیں آبادی کی جگہ. ہند نے آباد کیا، ہندوستان نام رکھا گیا. ترک نے آباد کیا، ترکستان نام رکھا گیا. افغانیوں نے آباد کیا، افغانستان نام رکھا گیا. پاک نیت سے آباد کیا، پاکستان نام رکھا گیا. خبروں کے لیے ایک جگہ متعین ہوئی جس کو قبرستان کہا جاتا ہے. تو استان کہتے ہیں آباد کی ہوئی جگہ، جہاں پر بڑے بڑے عقلاء، سمجھدار، بہت بڑے اپنی زمانے کے دانشور جہاں جا کر اپنا آخری ٹھکانہ بنا لیے، وہاں جا کر آپ پوچھیں گے ہوشیار کون ہے، عقل مند کون ہے، سمجھدار کون ہے، دانا کون ہے.
واقعتاً عزت والا کون ہے، تو وہ اپنا الگ ترجمہ بیان کریں گے، اپنا الگ تجربہ بیان کریں گے۔ معذرت کے ساتھ یہی بات عرض کی جاتی ہے، عقل مندی ہم لوگوں نے اپنی ذات سے طے کر لی۔ جیسے پڑھائی مختلف ہیں، جب کہا جاتا ہے بھئی آپ کو کیا پڑھنے کا ارادہ ہے، جو انسان اس وقت جو بھی سلیبس اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے منتخب کرے، اب دوسرے سے پوچھو آپ نے اس کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے کہ آپ نے انجینئرنگ کیوں انتخاب نہیں کی؟ انجینئر صاحب سے پوچھئے آپ نے ڈاکٹری کیوں نہیں انتخاب کی؟ ان دونوں سے پوچھئے آپ نے ٹیچنگ لائن کو کیوں اختیار نہیں کیا؟ پھر ان سے پوچھئے آپ نے کنسٹرکشن لائن کو کیوں اختیار نہیں کیا؟ دیگر انجینئروں سے پوچھئے آپ الیکٹرک کو کیوں انتخاب کیا، آپ سافٹ کو کیوں انتخاب کیا، آپ ہارڈ کو کیوں انتخاب کیے؟ انجینئرنگ کے بھی کئی ویرائٹیز ہوتے ہیں، ان سب کے درمیان آپ یہ سوال قائم کرو گے تو وہ اپنے عقل سے جواب دیں گے۔ میں نے جن سے مشورہ کیا انہوں نے مشورہ یہ دیا، میں نے یہ سوچا ہمارے بھائی یہ ہیں، ہمارے بھائی جان یہ ہیں، ہمارے والد یہ ہیں، ہمارا خاندان یہ ہے، تو کوئی خاندان کی وجہ سے آیا، کوئی کسی کے مشورے سے آیا، کوئی کسی کے تعلق سے آیا، کوئی کسی کے نسبت سے آیا، جو بنا بہت کم وہ ہیں جو اپنی ذات سے بنے ہیں، جو خود سے بنے ہیں۔ ان پڑھ کے گھر سے نکل کر پڑھا لکھا، غریب کے گھر سے نکل کر امیر، نا تجربے کاروں سے نکل کر تجربے کار، ذلیل لوگوں سے نکل کر عزت والا، انتہائی کمزوروں سے نکل کر قوت والا، وہ کون بنے ہیں وہ انگلی سے گنا سکتے ہیں۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جن سے عالم میں انقلاب ہوگا، ان کو ہم آئیڈیل بنانا، جو کمزور سے طاقتور بنا۔ وہ کیسے بنا؟ صلاح الدین ایوبی سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے مرتبہ ہارنے کے باوجود واپس کیوں نہیں ہوئے؟ حالانکہ زمانہ تو یہ کہتا ہے ایک بار ہار جائے واپس ہو جاؤ، دوبارہ ہار جائے واپس ہو جاؤ، 6 بار ہار جائے واپس ہو جاؤ۔ جیسے آپ اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پر غور کریں گے، کئی مرتبہ انگریزوں کے سامنے ہندوستانی ہار گئے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 10 بار، لیکن اپنی محنت کو نہیں چھوڑے، اپنی جفا کو نہیں چھوڑے، اپنی جوہد کو نہیں چھوڑے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ 200 سال بعد کامیابی دیا، 200 سال، 1 سال 2 سال کے بعد 200 سال۔ اسی طریقے سے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، آپ 1 بار ہارے واپس چلے جانا تھا، دوبارہ ہارے واپس چلے جانا تھا، 6 بار ہارے واپس چلے جانا تھا۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ آپ 6 کے 6 مرتبہ ہارنے کے باوجود اسی جگہ پر پڑاؤ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا بات ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں مکوڑے کی ہمت کو دیکھی، مکوڑا چڑھ رہا ہے، گر رہا ہے، چڑھ رہا ہے، گر رہا ہے، چڑھ رہا ہے، گر رہا ہے، آخر منزل کی جانب چڑھ گیا۔ اللہ سے میں نے یہ التجا کیا، یا اللہ ایک مکوڑا جو ادنا سا مخلوق ہے، اس کے عزائم کو جب تو نے ضائع کیے بغیر منزل تک پہنچا دیا، میرا عزم ہے بیت المقدس کو فتح کرنا، اور میں بار بار ہار رہا ہوں، بار بار ہار رہا ہوں، بار بار ہار رہا ہوں، یا اللہ مجھے اور مزید ہمت دے، میں اور آگے بڑھوں اور آگے بڑھوں۔ پھر چنانچہ پھر حملہ کیا، اللہ نے فتح دی۔ تو ہار اور جیت زندگی کے ایک جنگ ہے،
کوئی سب کے پاس جیت گیا، بیوی کے پاس ہار گیا، سب کے پاس جیت گیا، سسرال میں ہار گیا، سب کے پاس جیت گیا، بچوں کے پاس ہار گیا، سب کے پاس جیت گیا، بھئی اپنے دوستوں کے پاس ہار گیا۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں دعویٰ کر سکتا میں سب معاملات میں جیتا ہوا ہوں، نہیں، یہ انسان کی فطرت اور انسان کی قدرت ہے ہی نہیں کہ وہ ہر میدان میں جیت جائے۔ ہر جیتنے والا کہیں نہ کہیں ہارا ہوا ہوگا، ہر جگہ جیت گیا، صحت کے سامنے ہار گیا، ہر جگہ جیت گیا، داڑھ کے سامنے ہار گیا، ہر جگہ جیت گیا، پیشاب کے سامنے ہار گیا، یورین انفیکشن۔ اللہ تعالیٰ کیوں رکھتے ہیں اس طریقے سے ایک نقطہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ تم دعا کے محتاج بن کر رہو ہمیشہ۔ تم یوں مت سمجھو تم بہت بڑے قدرت والے ہو، تم قدرت والے نہیں ہو، قدرت والا تو میں ہوں، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ سب کام کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ہے، ہر کام پر قادر، ہر کام پر قدرت، ہر کام کی طاقت، ہر کام کی ہمت، ہر کام کا حوصلہ اور ہر کام کو تکمیل تک پہنچانے کی ذات وہ صرف اللہ کی ہے۔ اور ہر ایک میدان میں جیت گیا تو پھر اس کے اندر ابدیت ہی نہیں رہے گی، فرعون بن جائے گا۔ فرعون ایسے ہی بنا، اللہ نے ڈھیل دی اس کو، صحت کے اعتبار سے بھی ڈھیل دی، طاقت کے اعتبار سے بھی ڈھیل دی، عہدے کے اعتبار سے بھی ڈھیل دی، فرعون بن گیا۔ حامان کو ڈھیل دیے، شداد کو ڈھیل دیے، نمرود کو ڈھیل دیے، انتہا میں اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ کہ اللہ کی سنت ہے، اس لیے کہا کرتے ہیں ہمیشہ عبادت دونوں کو ایک ساتھ کرنے کی عادت ڈالو۔ صرف نماز کافی نہیں ہے، نماز کے ساتھ دعا بھی کیا کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز پڑھتے رہو اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ نماز پڑھنا اللہ سے مدد طلب کرنا، نماز پڑھنا اللہ سے مدد طلب کرنا، نماز پڑھنا اللہ سے مدد طلب کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ہر میدان میں کہیں نہ کہیں محتاج ہو۔ یہ بزرگ تھے، وہ نماز کے بعد دعا بڑی لمبی کرتے تھے اپنی ذات سے بیٹھ کر۔ تو مریدین نے پوچھا حضرت آپ بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت کہنے لگے بھائی میں محتاج ہوں، میں دعائیں کرتا ہوں، یا اللہ میری آخرت بنا دے، یا اللہ مجھے میری قبر میں سکون عطا فرما، یا اللہ مجھے صحت دے، میری اولاد کی تربیت دے، میرے بیوی بچوں کو، میرے جتنے مصلی ہیں ان کو، خاندان والوں کو، پریوار والوں کو، سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں محتاج ہوں، بہت کچھ اللہ سے لینا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت ہی نہ ہو۔ جو جتنا کم دعا کرتا ہے، مطلب کیا؟ مجھے زیادہ نہیں چاہیے، بہت ہے میرے پاس، وہ دعا ہی نہیں کرے گا، اٹھ کر بھاگتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بھائی جن کو ضرورت ہے وہ بیٹھ جاؤ، جن کو ضرورت ہے وہ چلے جاؤ۔ بھوکا ہے بیٹھ گیا، پیاسا ہے بیٹھ گیا، محتاج ہے بیٹھ گیا، جس کو کوئی ضرورت نہیں اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ کہتے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، تو مانگتا نہیں ہے تو تجھ پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اتنا تکبر سے، اتنا گھمنڈ، اتنی انانیت، مجھ سے مانگتا ہی نہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ پھر ایک نقطہ رکھتے ہیں، اب دیکھتا ہوں تیری انانیت ٹوٹتی کہ نہیں ٹوٹتی، تیرا کبر ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا، ایک نقطہ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت مولانا رسول اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب بھی اللہ کی طرف سے ذرا سا حال آئے، فوراً اللہ کے پاس معافی مانگنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ فوراً چھوٹے سے حال ہی میں نجات دے دیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹے
سے حال میں اللہ نجات دے دیں گے. اللہ زیادہ حال نہیں بڑھاتے. چھوٹی سی بیماری آئی فوراً معافی مانگنا شروع کر دو. چھوٹے سے حالات آئے فوراً معافی مانگنا شروع کر دو. ذری سی ذلت آئی، ذلت، فوراً معافی مانگنا شروع کر دو. دعوت یہی ہے کہ اللہ سے تعلق بندوں کا جوڑنا. دعوت کیوں ہے؟ دعوت کوئی پارٹی ہے کیا؟ جماعت والے کوئی پارٹی ہیں؟ کوئی ٹیم ہے؟ کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی جماعت والے جماعت والے. جماعت والے کیا ہیں بھائی؟ جماعت والے کیا ہیں؟ جماعت والے کوئی ایسا ویسا کام نہیں ہے. جماعت کیا ہے؟ جماعت اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. یہ ہمارا کام ہی اللہ کے بندوں کو، اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کیا کرنا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے محنت اس طرح کرو کہ ہر اللہ کا بندہ اللہ سے لینے والا بن جائے. ڈائریکٹ لِيُخْرِجَ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ مِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ. بے ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو. یہی بات حضرت صحابہ، یا معشر الحشرات، اے چرندو، اے پرندو، اے درندو، سنو کہ ہم سب حضور کے ساتھی ہیں. جانتے ہو ہم کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لانے کے لیے. ایک ہی مقصد. اتنا آسان مقصد ہے دعوت کا جس کا انکار دنیا کا کوئی سمجھدار نہیں کر سکتا. دیگر کوئی مقصد نہیں. ہمارا کام اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. خود جڑے رہنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. کیوں؟ نبوت ختم ہو گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعد. جب آخری نبی ہیں وہ کام کرے گا کون؟ وہ پورا کام تمام امتی کے سپرد آپ نے کیا. بلغوا عنی ولو آیا. یہ سمجھنے کی بات ہے. دیکھو بھئی، دعوت دینے کے لیے علامہ ہونا ضروری نہیں ہے، فہامہ ہونا ضروری نہیں ہے، عالم ہونا ضروری نہیں ہے. دین کی تھوڑی سی بھی بات آپ کو پتہ ہے، آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں. دین کی تھوڑی سی بھی بات. ولو آیا، آپ نے کیا کہا؟ ذرا معلوم ہے وہ ذرا پہنچا دو. ذرا معلوم ذرا پہنچا. دیکھو ایک ہے دین کی تشہیر، ایک ہے دین کا تحفظ. دو باتیں الگ الگ. دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو کس پیغام پہنچانے کے لیے صرف ایک بات کا معلوم ہونا کافی ہے. وہ بات آپ پہنچا دے سکتے ہیں. لیکن دین کو بچانے کے لیے بہت ساری باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہے. اسی لیے کہا تحفظ دین کی ذمہ داری علماء کی، تشہیر دین کی ذمہ داری پوری امت کے فرد. عوام تحفظ دین نہیں کر سکتی. کیسا کریں گے؟ تحفظ کیسے کریں گے؟ ٹریٹمنٹ کون کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا. طبیعت خراب ہو گئی، ٹریٹمنٹ کون کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا. لیکن اگر آپ یوں کہو کوئی قوی غذا دے دیجئے، لو بھائی بادام کھاؤ طاقت ملے گی، یہ کھائیے طاقت ملے گی، یہ کھائیے طاقت ملے گی، یہ کھائیے طاقت ملے گی. وہ طاقت کی چیزیں دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب کا ہونا ضروری نہیں. امی بھی دے سکتی، ابا بھی دے سکتی، بھیا بھی دے سکتی، بیوی بھی دے سکتی. جو بھی وٹامن سے دے سکتے ہیں. لیکن ٹریٹمنٹ کون کرے گا؟ وہ تو ڈاکٹر کرے گا. تحفظ دین علماء کریں گے. تشہیر دین وہ ہر امت کا فرد کرے گا. کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر امت کو یہ ذمہ داری سپرد کی. سب سے پہلے اپنے آپ سے کرو. قو انفسکم، پہلے اپنے آپ سے کرو. یا اللہ مجھے تیرا بندہ بنا، مجھے تیرا بندہ بنا، مجھے تیرا بندہ بنا. جتنا اللہ کی بندگی جہاں آ گئی پابندی، وہاں آ گئی آبادی.
بندگی کسے کہتے ہیں؟ پابندیوں کا نام. ہر وقت اٹھنے سے لے کر سونے تک پابند. دیکھیں آزاد. انجوائے یور فریڈم. نظر میں فریڈم، زبان میں فریڈم، سننے میں فریڈم، سوچنے میں فریڈم، لباس میں فریڈم، چلنے میں فریڈم. ہر جگہ پر فریڈم اگر رہے گی، فریڈم ہی فریڈم، وہ ایک نہ ایک دن تباہ و برباد ہو جائے گا. جتنے آزاد لوگ ہیں وہ سب تباہ و برباد ہی ہوتے ہیں. جتنے پابند لوگ ہیں، سیلف کنٹرول. میں اپنے آپ کو پابند بنا کر رکھا ہوں. میرا جیب فریڈم والا نہیں، جہاں خرچ کرنا وہاں کروں گا. ہر جگہ خرچ کرنے والا جلدی کنگال ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فریڈم ہے. کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی نگران نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. نتیجہ بڑے بڑے لوگ آزادی ان کو برباد کر گئی. جہاں آ گئی آزادی وہاں آ گئی بربادی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی آزادی کا مطالبہ جتنے لوگوں نے کیا وہ آزاد کس کے لیے کیا؟ پابند بننے کے لیے کیا، آزاد ہونے کے لیے نہیں. بے نماز میں جس طریقے سے ہم اللہ اکبر کہہ کر اپنے آپ کو پابند بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر ہم نے کہا، زبان پابند ہو گئی. اللہ اکبر ہم نے کہا، نظر پابند ہو گئی. اللہ اکبر ہم نے کہا، دل پابند ہو گیا. اللہ اکبر ہم نے کہا، ذہن پابند ہو گیا. اللہ اکبر ہم نے کہا، بدن کے تمام اعضاء پابند ہو گئے. ہاتھ اپنی جگہ پر، پیر اپنی جگہ پر، سر اپنی جگہ پر، نظر اپنی جگہ پر. زبان میں جو کہنا ہے وہ کہہ رہے ہیں، جو نہیں کہنا وہ اس پر خاموش ہیں. جیسی پابندی اللہ اکبر پر ہے، اسی طرح کی پابندی زندگی کے ایک ایک عمل میں پیدا ہو جائے. یہ دھیرے دھیرے آئے گا، یک دم نہیں. دعوت کا کام یہ دھیرے دھیرے پابند بنانے والا کام ہے. سڈن بریک مارو گے سب ہیلمٹ ڈال لے کر بیٹھنا پڑے گا. کیوں؟ کبھی بھی سر پھٹ سکتا ہے. ڈرائیور ویسے ہی مارے تو بریک، سراں ڈیمیج ہو گئے، ادھر خون بہ رہا ادھر خون بہ رہا. کیا بھئی یہ صورت تمہاری ویسی ہوگی؟ کیا بھی نہیں حضرت، بریک مارے سو، خالی بریک. دانتا نکل گیا باہر، بریک ناک پھٹ گئی، بریک آنکھوں میں جا کر وہ یہ چپ گیا، خالی ایک بریک مارے سو. کیوں؟ اس لیے کہ ایئر بریک آہستہ 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 گاڑی کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اسی طرح اس وقت شیطان جس رفتار پر ہمیں دوڑایا ہے، اس دوڑ پر فوراً کنٹرول، امیڈیٹ کنٹرول وہ دھیرے 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 دعوت کی برکت سے اللہ لگائیں گے. حضرت مولانا ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالی ہر بندے کو اپنی خصوصی نسبت نصیب کریں گے. توجہ سے اس بات کو سمجھنا، خصوصی نسبت. اور ایسی نسبت نصیب کریں گے، یہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. خصوصی نسبت، بھئی میرا ان سے خصوصی تعلق ہے، میرا ان سے خصوصی تعلق ہے، میرا ان سے خصوصی تعلق ہے. خصوصی تعلق والا جب درخواست کرتا ہے فوراً عطا کیا جاتا ہے. اسی طرح میرا عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کام ہمیں عطا کیا، بہت قیمتی کام. اور اتنا قیمتی کام ہے، اس کام کو جس وقت امریکنز نے دیکھا، دیکھو ہر ایک کی نظر، امریکنز نے دیکھا گورا کالا ایک جگہ پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان کو جوڑ نہیں سکی. بلیک اینڈ وائٹ کی جو جنگ ہے نا، جنگ انتہائی خطرناک جنگ. دا بلیک ڈاگس ناٹ الون لکھا ہوا رہتا تھا پہلے زمانے میں. بلیک ڈاگس کیا مطلب؟ کالے کتے. ارے بھئی کالے لوگوں کو نعوذ باللہ ان لوگوں نے کتا کہا. کیوں؟ نفرت. اتنی نفرت اتنی نفرت اتنی نفرت. کالوں سے گوروں کا ملنا اور
गोरों से कालों का मिलना ये अनहोनी थी। इन्होंने देखा वे काले और गोरे एक ही प्लेट पे बैठकर खा रहे, ये उनको खिला रहा, वो इनको खिला रहे, वो इनका इकराम कर रहे, वो हैरत में पड़ गए। अरे ये क्या हो रहा है भाई? ये काले गोरे एक प्लेट पे कैसे आ गए? काले गोरे एक दस्तरखान पर कैसे आ गए? ये काले गोरे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही सफ में कैसे खड़े हो गए, बाजू बाजू? बाद में पता चला, अरे ये तो इस्लाम की फितरत है, ये इस्लाम की कुदरत है, ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम की तरबियत है। तब जाकर उन लोगों ने इस्लाम समझना शुरू किया। मैं ऑस्ट्रेलिया में बयान कर रहा था, तो बेचारा असर में भी था, मगरिब में भी था, ईशा में भी था, चाय में भी था, खाने में भी था। उसके बाद आया और आकर मिला। मैंने कहा भाई ये क्या बोल रहा है, जरा जरा भाई बैठकर पूछो। तो साथियों ने कहा हजरत ये आकर इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैंने उनसे पूछा इस्लाम कबूल करना चाहता है? ये तो हमारे साथ जोहर से है, नमाजों में है, तालीम में है, चाय में है, खाने में है, इस्लाम कबूल करना चाहता है, ये मुसलमान नहीं है। तो कहने लगे नहीं, ये मुसलमानों को बहुत चाहता है अकेला। मैंने उसे बुलाकर पूछा तुझे मुसलमानों का कौन सा अमल अच्छा लगा बता भाई? कहने लगा कि हम दुनिया के बहुत सारे इबादत घरों को जाते हैं, दुनिया भर, चाइनीज वाला, इधर उधर, कहीं भी हमने ऐसा इत्तेहाद नहीं देखा जहां पर कोई तफरीक नहीं। जहां भी जाओ 3 दर्जात हैं, वीआईपीस का अलग रहेगा, इनका अलग रहेगा, उनका अलग रहेगा, उन्हों अपनी लाइन में जाएंगे, इन्हों अपनी लाइन में जाएंगे, इन्हों अपनी लाइन में जाएंगे। आला अदना के साथ नहीं आ सकता, अदना आला के साथ नहीं आ सकता, हर एक का अलग अलग मेयार है। लेकिन जो बातें आपने कही इस्लाम के अंदर, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सब इकट्ठे एक जगह पर जमा होने की दावत है। अजान सबको एक, मस्जिद सबको एक, इमाम सबको एक, सफ सबको एक, जो कुछ भी है वह एकता है, एकता। एक रब्बे जुल जलाल ने सबको एक कर दिया। ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं खुद पहले इस्लाम, हालांकि वो जिब्रील उसका नाम था, मैंने उसका नाम मोहम्मद जिब्रील रखा। मैंने कहा भाई कलमा पढ़ लो, रख लो। कल टोपी वगैरह मैंने दी और उसे कहा कल क्या इरादा है? कहा कल मेरी बीवी बच्चों को भी मैं लाऊंगा, कल ले आओ। कहाँ लाया? मसवात की जमाती, मसवात के पास आया। तो साथियों ने बताया यहाँ मामूल है, लोग आते रहते, कलिमा पढ़ते रहते, जाते रहते, आते रहते, कलिमा पढ़ते रहते, जाते रहते। बाद में हमने देखा उस सफर में 10 लोगों ने कलिमा पढ़ी, बच्चों के साथ, औरतें आकर। क्या मतलब? सुकून का तलाश। हैरत हुई, जो तलाश करता है उसे हीरा मिलता है। और हम लोगों को इतना इत्मीनान है, क्या वो हमारे गोया के यूं समझते हैं हमारे घर की मुर्गी दाल के बराबर। इस्लाम का एहतराम, इस्लाम की कदर, ईमान का एहतराम, ईमान की कदर, इस्लाम के आदाब। मैंने अभी जुमे में बताया, दुनिया में कोई मजहब बता दो, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, कोई भी जहां पर कोई ये दावा करता हो, कोई भी, कि हमारे पास जिंदगी के आदाब हैं, उसे बुलाकर पूछो, बड़े बड़े बातें मत पूछो, खाने के आदाब तुम्हारे पास क्या है, जरा बोलो, बोलो जी, देखिए दम रहा तो। दुनिया के किसी के पास खाने के आदाब नहीं है, दुनिया के किसी के पास लिबास के आदाब नहीं है, दुनिया के किसी के पास चेहरे के आदाब नहीं है। किसी भी दुनिया के एक भी अक्लमंद इंसान किसी भी मजहब का यह नहीं कह सकता मेरे पास सोने के आदाब है, नहीं। अकेले हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के वो इंसान है, 1500
عیسائی مورخین کی شہادت. کتنے ہزار؟ 1,500 عیسائی مورخین کی شہادت. دنیا بھر کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ لوگ لکھتے ہیں صرف ہمیں اکیلے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ملی جنہوں نے اپنی زندگی میں سلیبس مکمل کر دیا. سلیبس، پورے سلیبس. کتنے سلیبس؟ 1,24,000 نبیوں کا سلیبس آپ اکیلے مکمل کر دیے. کیسے مکمل کیے؟ خالی پڑھا کر نہیں، خالی پڑھا کر نہیں. جیسے کہ ہم لوگ پڑھا دیتے ہیں بھئی یہ سنا دیے بھئی چیپٹر نمبر 1 کلوز، چیپٹر نمبر 2، چیپٹر نمبر 3، چیپٹر نمبر 4، ایک سبق پڑھاتے چلے گئے، ختم ہو گیا سب. ایسا نہیں، پڑھایا بھی اور عمل کا عادی بنایا بھی. پڑھایا بھی، عمل کا عادی بنایا بھی. اسی لیے کہتے ہیں دعوت کا مقصد ہر ایک اپنی عادت کو عبادت بنائے. بولو بھائی کیا ہے مقصد؟ ہر ایک اپنی عادت کو عبادت بنائے. معمولی، حالانکہ جملہ دیکھو تو چھوٹا لگے گا، ذرا اس پر غور کر دیکھو. جو بات سمجھ میں نہیں آتی اسے ریپیٹ کرتے رہنا، ریپیٹ کرتے رہنا، ریپیٹ کرتے رہنا، ریپیٹ کرتے رہنا. جب ریپیٹ کرتے رہو گے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اپنی عادت کو کیا بنانا؟ عبادت. اور اپنے پورے صحابہ. اچھا یہ بھی فیل نہیں، یہ کمال. تمہیں بھی اسکول چلاتے ہوں گے، اسکول پڑھے ہوں گے، اسکول میں کوئی نہ کوئی تو فیل ہوتا کہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ اکبر، صحابہ کی ذات ایسی جن کو حضور نے سبق پڑھایا، جتنوں کو پڑھایا سب پاس. اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے ان کا امتحان لیا. لینے والی ذات اللہ کی. امتحان اللہ نے، سبق پڑھایا حضور نے، ٹریننگ دیا حضور نے، عمل کرایا حضور نے، امتحان لیا اللہ نے. اس کے بعد جا کر اللہ نے سرٹیفکیٹ دی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مسلمان ہیں، مؤمن ہیں. اولئک هم الراشدون، اولئک هم المہتدون. پھر کون ہے یہ؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایسا خوش کر دیا انہوں نے، میں بھی ان سے خوش ہو گیا. ایک ہے کام کرنا، ایک ہے کام کر کو خوش کر دینا. کام کا ہوگا کہ ہاں ہوگا، ہاں ٹھیک ہے بھائی، ویری گڈ، چلو. ارے واہ کیا کمال کیا بھائی، واہ کیا کمال کیا. ارے بھائی ان کو 100 نمبر پر 110 نمبر، 100 نمبر پر دیکھ. ایک ہے لکھنا خوش کر ہو گیا، لیکن ایسا لکھا، ایسا لکھا، ایسا لکھا، کمال کر دیا انہوں نے لکھنے میں. جب کمال کرتے ہیں تب 100 کے اوپر نمبر دیے جاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تم لوگوں نے ایسی زندگی گزاری، ایسا امتحان دیا کہ میں بھی خوش، تم بھی خوش ہو، وہ بھی خوش. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ ہے صحابہ، یہ ہے صحابہ. دعوت کی محنت یہ چپ کے آ رہی، نماز پڑھ رہی، جا رہی، عید کو آ رہی، جا رہی، جنازے کو آ رہی، جا رہی. 100 میت آئیں گے سکے، انہوں بھی ایک میت کے آنا جانا. نو فیلنگس، نو ایکٹیویٹیز، نو ایکشن، نو ریئیکشن. کیا دن. السلام علیکم. السلام. خیریت سے؟ الحمدللہ. اچھی پرواہ نہیں. کیا جی ہے، زندے میت کے سگے ہیں نا، کیا بھی ایکٹیویٹیز اس نے ہے نا بھائی. کیا یہ حیات کو حیات بناؤ، زندگی کو زندہ کرو. زندگی کو مردہ مت بناؤ. ہم زندے ہیں، زندہ دل والے.
زندہ سوچ، زندے جذبات، زندے خیالات، زندے افکار، زندے جذبات. ہم زندہ ہیں. ہاں، زندہ دوسروں کو زندہ کرتا ہے. زندہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو دیا، دوسرے دیا کو روشنی دیتا ہے. داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. خالی آپ کا چمکنا کافی نہیں ہے حضور، سب کچھ چمکا دیجئے. چنانچہ حضور نے اتنا چمکایا صحابہ کو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کونوا مصابیح الہدی، تم سب کے سب ہدایت کے چراغ بن جاؤ. پورے بن گئے چراغ. تو ہم بھی انشاءاللہ ایسی زندگی گزاریں گے، ہماری زندگی سب کی زندگیوں کو زندہ کرنے کا سبب بنے. کہو انشاءاللہ. خالی زندگی گزارنا کمال نہیں. جو ویسے ایک کی موت نہیں ہونا، ہزاروں کے آنسوؤں کا سبب بنے. کیا بھی انہوں چلے گئے نا بھائی، چلے گئے کیا انہوں، پھر انہوں کب گئے، کیا ہوا؟ ارے بھی عورتیں، مرد، بچے، جوان، اسٹوڈنٹس، کیا بھی انہوں چلے گئے کیا بھی انہوں چلے گئے کیا بھی کام کرنے والے لوگوں کے جنازہ دیکھو، کام نہیں کرنے والوں کے جنازے دیکھو. جو لوگ کام کر کے مرتے ہیں ان کے جنازے دیکھو. جو لوگ بغیر کام کے سیلفی بن کر، کیا بن کر سیلفی، انہوں تھس لینا بندر کے سکا، انہوں چرو لینا، سیلفی اسے بولتی ہیں. سو انہوں تھس کو فوٹو لے لینا، دوسرا لیتا نہیں، دوسرا پن بھی ہو گیا. کیا ہے؟ سیلفی. سیلفی اسے اتنا بولتی ہیں. سو کسے بولتی؟ اسے اتنا بولتی وہ نوچ اپنے آپ خوش ہو جانا. سو سیلفی بن کر جیے، سیلفی انتقال ہو گئے. اللہ بولے گا سیلف میں سمجھ لو بات، کچھ آنے والے پورے حالت کو تجھ سیلفی بن کر کیا کر سمجھ لے. میری بیوی میرے بچے، میری بیوی میرے بچے، میری بیوی میرے بچے. نہ بیوی کے ماں باپ کو دیکھنے تیار، نہ خود کے ماں باپ کو دیکھنے تیار. کیا خاکہ انسان ہے یہ. اس لیے یہ زندگی، یہ اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم صرف ہم نہیں، ایاک نعبد، یا اللہ میں اکیلا عبادت نہیں کر رہا ہوں، میں نے ہم سب کو عابد بنا دیا. ایاک نعبد کے معنی کیا؟ یا اللہ عابد. حالانکہ دیکھو ہم اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سورہ فاتحہ میں جو آیت پڑھتے ہیں وہ کیا؟ ایاک. حالانکہ پوچھا جائے نعبد کے کو، بھائی جو میں کتنا عبادت کر رہی ہوں، نعبد کے کو اس کا مطلب ہے یا اللہ میں اکیلا عبادت نہیں کر رہا، میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، ہمارا امی بھی ہیں، ہمارے ابا بھی ہیں، میرے بھیا بھی ہیں، میری بہن بھی ہے، میرا بھائی جان بھی ہے، ہمارے بھابھی بھی ہیں، سب نمازی. ایاک نعبد، یا اللہ میں اکیلا نمازی نہیں ہوں، میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، گھر میں ہماری عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، سب نمازی. ایاک نعبد، یہ ہے دعوت. اور اسی کو سمجھنے کے لیے کہا جاتا ہے چلو چلو چلو. تو چلو کہا جاتا ہے وہ کیوں؟ بعض لوگ چلو، میں کہتا ہوں آپ انجینئرنگ کہاں کیے؟ بلاری میں کیے. بلاری کے گئے بھائی یہاں کرنا تھا کہ بنگلور میں انجینئرنگ کالجز نہیں، ڈاکٹری کہاں کریں؟ کرنول میں کیا؟ کرنول کے گئے، کرنول کے گئے. کیا ضرورت جانے کی؟ کیا مطلب؟ کچھ پانا ہو تو کچھ کھونا پڑے گا. سو میں گھر میں سب کو ڈاکٹر بن جاتے ہو، گھر میں سب کا انجینئر بن جاتے، کچھ بنے گا گھر میں بنے گا، کچھ بھی کون بھی LKG پڑھنا کو بھی گھر چھوڑنا، چھوڑے کہ نہیں چھوڑے؟ رو رہا بچہ، تڑپ رہا، تب بھی پکڑ لے کو، پکڑ لے کو، جکڑ لے کو، لے جا کو، چھوڑ پائے نہیں. آ رہی یہاں سب دیکھے تو سب کے بچے تقریباً LKG UKG کے رہیں گے. ایسے ہی چھوٹے چھوٹے نئے شادی شدہ لوگ ہیں تو اپنے اپنے بچے نرسری میں ہوں گے. پکڑ لے کو، جکڑ لے کو، جا کو چھوڑ کو آتے کہ نہیں آتے؟ کیوں؟ بچے کو چھوٹے معصوم، ہمارے بنگلور میں ٹیلیف بولتی ہیں،
کیا بولتے ہیں بنگلور میں؟ ٹفل کو کیا بولتے ہیں یہاں؟ ٹلف. چھوٹے ٹلف کو لے جا کو کیا کرتی ہیں؟ چھوڑ کو آتے ہیں اسکول میں. حالانکہ بچہ دیکھ لو کو ابو ابو روتے رہتا، چھوڑ کو تمہیں آتی رہتی. کیا مطلب؟ کچھ پانا ہو تو بیٹا کچھ کھونا پڑے گا. کسے بول رہے ہیں؟ ہمیں نصیحت ہے. وہ نصیحت خالی بچے کچھ کی تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کچھ پانا ہو تو کچھ کھونا پڑے گا. کیا کھونا؟ کھونا نہیں، یہ کھونا پانے کے لیے ہے. جو ڈاکٹر بننے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر گیا، کیا وہ کھونے کے لیے گیا؟ نہیں، پانے کے لیے گیا. وہ جب بن کر آئے گا تو جتنا کھویا اس سے 10 گنا پایا، بلکہ 100 گنا پایا، 1000 گنا پایا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کھوتے ہو 10 پاتے ہو، 10 کھوتے ہو 700 پاتے ہو، 700 کھوتے ہو ان گنت پاتے ہو. یہ اللہ کا نظام ہے. تو ہم بھی اسی طریقے سے کھونے کے لیے یہاں بلایا نہیں جا رہا. ہمیشہ ہمیشہ یہاں بھی اور وہاں بھی پانے کے لیے بلایا جاتا ہے. بھئی آ جاؤ، بھئی آ جاؤ، بھئی آ جاؤ، بھئی چلو، بھئی چلو، بھئی چلو. ذرا ترتیب بنا کر میں جا کہتا ہوں جی ذرا 3 دن، میں ذرا 3 دن جا کہتا ہوں جی، ذرا 40 دن جا کہتا ہوں جی، ذرا 4 مہینے جا کہتا ہوں جی. نیت مردوں کی ہمتوں میں مردانگی ہونی چاہیے. مردوں کی ہمتوں میں کیا ہونی چاہیے؟ مردانگی. لیڈیز کی طرح ہمیں لوگاں نیت نہیں کرنا. ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں، میں یہ دیکھتی ہوں، ویسا نہیں. مردوں کی مردانگی نیت پہ کیا ہونی چاہیے؟ مردانگی ہونی چاہیے. ہمتیں اسے الٹا ہو گیا، ہمتیں مرداں اب ہمتیں عورتاں ہو گیا. کیا کہتے ہیں؟ ذرا پوچھ کو بولتا ہوں حضرت. کہتے کیا مطلب؟ ہمت وہاں دے دیا ہوں، ذرا کریڈٹ لے کر بولتا ہوں. ہمت وہاں ہے، مال وہاں ہے، حوصلہ وہاں ہے، جذبہ وہاں ہے. کیا پوچھے کہتے بھی ذرا پوچھ کو بولتا ہوں، ذرا پوچھ کو بولتا ہوں، ذرا پوچھ کو بولتا ہوں. حالانکہ یہاں تھا سو ہمتیں مرد. اب کیا ہو گیا؟ ہمتیں عورتاں. انشاءاللہ وہی پرانے محاورے کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ. ارے بھی پرانا جو محاورہ ہے ہمت مردہ اس کو باقی رکھیں گے. اس کے لیے ہمت کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. پھر دیکھنا اللہ ہمیں زندہ رہتے ہوئے زندگیوں سے کیسے نوازتا ہے. یہ ایک زندگی نہیں، ہزاروں کی زندگی. بھئی دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں دیں گے، بلکہ دینا اللہ شروع کر دیا آپ لوگوں کو. لو بھئی لو بھئی لو بھئی. وہ تو نیچرل ہے، وہ کوئی بڑا کمال نہیں. تمہارے مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں جتنا سافٹ ویئر اس وقت کما رہی اتنا ناگوار کے فقیراں کما رہی. حسونوں کو مذاق نہیں کر رہا ہوں میں. چیلنج آپ حساب لگا لو، جا کو حساب لگا لو بھائی، مذاق نہیں کر رہا ہوں. تمہیں کیا کمال کر دیے؟ کمال کیا کر دیے؟ اتنا انہوں کما دی. پیسوں کا آ جانا انسان کے کامیاب ہونے کی علامت نہیں ہے، لیکن فقیراں کا فقیراں نہیں انہوں. بے فقیراں کا فقیراں ہے نہیں. میں فقیروں کے گاؤں بھی گیا ہوں، پینجان. وہاں جا کر دیکھے تو ایک بھی چھوٹا گھر جھوپڑی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. وہاں انہوں لوگ فقیراں سب مل کر ایک مسجد بنائے، اچھی خاصی مسجد. وہ مسجد کو امام تلاش کر رہے تھے. امام صاحب کو کوئی امام آنے کو تیار نہیں. کیوں؟ لوگ بولے فقیراں کا امام آنا دے، فقیراں کا امام آنا دے، فقیراں کا امام آنا. اب وہ فقیراں کا امام کو تو عزت رہتی کیا بھائی؟ انہوں کیا کرے؟ نہیں، آپ حوصلہ دیکھیے. انہوں کیا کرے؟ کیا ہمارے امام صاحب کو کیا جیو صاحب نوازا کھانا؟ جو ہماری مسجد کا امام بنے گا پونور کی جامعہ مسجد کے امام صاحب سے زیادہ تنخواہ دیتی. آؤ جی دیکھیں گے. اب امام صاحب جو طے ہوئے، کیا ان کی عزت، کیا ان کی لگژری لائف، کیا ان کے پیچھے زبردست گاڑی، کیا ان کے جلسے، کیا ان کا مکتب، کیا ان کا اینول پروگرام. پورے پروگراموں میں
بھائی سب کو کیا دے, سموسا دے ڈال کو, یہ ڈال کو. ان کے پروگرام میں سب کو بکرے کی بریانی, جتنے آ رہے سب کیا کھا کر جاؤ. میں یہ بتانا چاہتا ہوں وہ ہمت میں کمزور نہیں ہے, اس لیے ہمیں آ کر نیت کرنا انشاءاللہ ہم لوگ کچھ کریں گے ضرور انشاءاللہ. سب کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو بے انتہا قبول فرمائے. اس سے ہمت کر کے سب سے پہلے جتنے ہمارے یہاں ساتھی موجود ہیں بتاؤ کون کون بیرون کے لیے, بیرون کے لیے, اس لیے کہ آپ حضرات کو اللہ نے ماشاءاللہ بہترین زبان بھی عطا کی ہے اور بہترین صلاحیتیں بھی دی ہیں, بہترین آپ حضرات استعداد رکھتے ہیں. آپ کی استعداد عالم میں استعمال ہونا چاہیے, اس لیے ہمت کر کے بتاؤ کون کون بیرون کے لیے تیار ہیں. بولو ماشاءاللہ, ہمت کر کے بتاؤ, جلدی جلدی بتاؤ.